اشال کے لیے آج کی صبح زندگی کی سب سے خوبصورت صبح ہونی تھی، مگر تقدیر نے اسے بدترین ڈراؤنا خواب دکھا دیا۔ پارلر جاتے ہوئے اغوا ہونا، اور پھر وہ رات، اس کے جسم و جان کو تھکا چکی تھی۔ جب وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر کے صحن میں پہنچی تو سامنے سفید چادر میں لپٹا وجود دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ ابو! اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ماں کا تھپڑ اس کے چہرے پر نہیں، اس کی روح پر لگا تھا۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ دفع ہو جا، جس کے ساتھ بھاگی تھی۔ امی میری بات سنے، میں نہیں بھاگی تھی، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ دھاڑے مار کر روئی، مگر وہاں موجود ہر آنکھ میں اشک، شک اور نفرت تھی۔ اسے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ تپتی دھوپ، پاؤں میں چپل نہیں اور دل میں بدلے کی آگ۔ وہ جانتی تھی یہ سب حاجی افندی کا کام ہے۔ حاجی افندی شہر کا وہ نام جس سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ اپنے وسیع اوریز دفتر میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا جب دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ خون آلود کپڑے، بکھرے بال اور آنکھوں میں لہو لیے اشال اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جھپٹ کر حاجی کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آپ کی وجہ سے میرا باپ مر گیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ حاجی کے سرد آنکھیں اس کے زخمی وجود پر ٹک گئیں۔ اس کے ماتھے پر لگی چوٹ اور پھٹی ہوئی آستین دیکھ کر حاجی کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے آہستگی سے اشال کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور گرجدار آواز میں پوچھا، کس نے کیا یہ سب؟ اشال ہنسی، ایک تلخ ہنسی۔ ڈرامے مت کریں، آپ نے مجھے اٹھایا تھا تاکہ میری شادی ٹوٹ سکے اور اب معصوم بن رہے۔ حاجی کو اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اشال کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ اس نے اشال کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں لیا۔ اشال خان، اگر میں تمہیں اٹھاتا تو تم یہاں میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ پر چلانا نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے بیڈ روم میں میری قید میں ہوتی۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کروایا، لیکن جس نے بھی یہ جرت کی ہے وہ اب زمین کے اوپر نہیں رہے گا۔ جہاں ایک طرف غم کی فضا تھی، وہیں حاجی کا چھوٹا بھائی زوہان اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ وہ مائرہ اشال کے کزن کو چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ زوہان نے مائرہ کے سامنے بائک روکی۔ او ہیلو، کدھر جا رہی ہو مس ٹماٹر؟ مائرہ نے غصے سے اسے گھورا۔ میرا نام مائرہ ہے اور میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا؟ زوہان نے چشمہ اتار کر شرارت سے مسکرایا۔ لگتا ہے ساس بہو کا ڈرامہ دیکھ کر آئی ہو، اتنا غصہ؟ دیکھو تمہاری کزن تو بھاگ گئی، اب تم بولو تو میں تمہیں بھگا لے جاؤں، گھر والوں کا وقت بچ جائے گا۔ مائرہ نے اپنا بیگ اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اشار آپ ہی نہیں بھاگی، وہ کسی مصیبت میں ہے۔ زوہان کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ جانتا ہوں یار، مذاق کر رہا تھا، ویسے تم غصے میں زیادہ کیوٹ لگتی ہو۔ شٹ اپ زوہان۔ مائرہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی، مگر اس کے گالوں پر آئی سرخی زوہان سے چھپی نہ رہ سکی۔ دفتر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حاجق نے اپنے سیکریٹری کو فون کیا۔ اگلے 5 منٹ میں مجھے اشار کے اغوا کی پوری رپورٹ چاہیے۔ پھر وہ اشال کی طرف مڑا جو اب صوفے پر ڈھیر ہو کر رو رہی تھی۔ حاجق اس کے پاس جھکا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کی۔ تمہارے باپ کا جنازہ اٹھ گیا ہے اشال، اب تم واپس اس گھر میں نہیں جا سکتی، وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ اشال نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو میں کہاں جاؤں، میرا کوئی نہیں۔ حاجق کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ تو میرے ساتھ چلو گی میری بیوی بن کر؟ اشال کا دل زور سے دھڑک گیا۔ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، نفرت کرتی ہوں، نفرت کرتی رہو۔ حاجق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ لیکن تحفظ صرف میں دے سکتا ہوں۔ جس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا، اسے ڈھونڈنے کے لیے تمہیں میرے سامنے سائے میں رہنا ہوگا۔ حاجق افندی کا گھر کسی قلعے سے کم نہ تھا، مگر اشال کے لیے یہ ایک سونے کا پنجرہ لگ رہا تھا۔ حاجق اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے نکاح خواہوں کو پہلے ہی بلا رکھا تھا۔ اشال نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو کیا لگتا ہے نکاح کے کاغذ پر دستخط کرنے سے میں آپ کی ہو جاؤں گی؟ میرا دل تو میرے باپ کی میت کے پاس پڑا ہے۔ حاجق جو اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چلا رہا تھا رکا اور مڑا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اشال کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ اشال کو اس کے پرفیوم کی خوشبو اپنے حواسوں پر طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ اشال خان، اس کا لہجہ ریشم کی طرح نرم و مگر لہجے میں فولاد جیسی سختی تھی، تمہارے باپ کا جنازہ تمہارے بھائیوں نے اٹھا لیا ہے، تمہاری ماں نے تمہیں آگ کر دیا ہے۔ اس وقت اس پوری دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں تمہیں اپنی پناہ میں لے رہا ہوں، اپنی غلامی میں نہیں۔ پناہ؟ اشال نے حقارت سے اسے دیکھا۔ جس نے میرا سب کچھ چھینا وہی پناہ دے رہا ہے؟ حاجق نے اس کا تھوڑی سی چہرہ اوپر اٹھایا۔ جس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں اس پارلر کے راستے سے کس نے اٹھایا، اس دن تم خود میرے قدموں میں آ کر معافی مانگو گی۔ تب تک یہ نکاح صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ اشال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو حاجق افندی والا ارشد افندی کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو اشال کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ اس نے حاجق کو دیکھا جو بالکل پرسکون کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا یقین تھا جو اشال کو کمزور کر رہا تھا۔ قبول ہے۔ اشال نے بمشکل سرگوشی کی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، حاجق نے جیب سے ایک بہت ہی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور اشال کا کانپتا ہوا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اب سے تم حاجق افندی کی امانت ہو، کوئی تم پر میلی آنکھ ڈالے گا تو وہ آنکھ میں نکال دوں گا۔ اس نے اشال کے ہاتھ کے پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اشال نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھ سے دور رہیں، وہ غصے سے چلائی۔ حاجق مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا احساس تھا۔
ابھی تو پارٹی شروع ہی ہے مسز حاضق۔ دوسری طرف زوہان اپنی گاڑی میں بیٹھا مائرہ کا انتظار کر رہا تھا جو کالج سے نکل رہی تھی۔ جیسے ہی مائرہ نکلی زوہان نے زور سے ہارن بجایا۔ مائرہ اچھل پڑی۔ تم پھر آ گئے؟ پیچھا کرنا چھوڑ دو میرا ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ زوہان گاڑی سے بالکل باہر نکلا۔ اس نے سفید شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی اور وہ بڑا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پولیس؟ اوہو، انسپیکٹر کو بولوں گی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے، وہ الٹا تمہیں ہی اندر کر دیں گی کہ تم اسے کیوں نہیں دیکھ رہی۔ مائرہ نے اپنا بیگ کندھے پر سنبھالا۔ تمہاری خود اعتمادی کی داد دینی پڑے گی لیکن میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ زوہان اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا بابا مذاق چھوڑو، سنو بھائی نے اشال سے نکاح کر لیا ہے۔ مائرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اشال ابھی تو اس سے نفرت کرتی تھی۔ محبت اور نفرت میں ایک بال برابر کا فرق ہوتا ہے جانے من۔ زوہان نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اب تمہاری کزن میرے بھائی کی بیوی بن گئی ہے تو رشتہ تو ہمارا بھی پکا سمجھو۔ مائرہ نے اسے گھورا۔ خواب دیکھنا بند کرو زوہان، تم جیسے امیر زادے صرف لڑکیوں کا دل توڑنا جانتے ہیں۔ زوہان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ وہ مائرہ کے ایک قدم قریب آیا۔ میرا دل توڑنا بہت مشکل ہے مائرہ، کیونکہ وہ میں نے تمہارے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ اب تم اسے سنبھالو یا توڑ دو، تمہاری مرضی۔ مائرہ کا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جیسے کچھ کہے بغیر تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن اس کے چہرے پر حیا کی لالی زوہان کی جیت کا اعلان کر رہی تھی۔ رات کے وقت اشال کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی جب حاذق داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں کافی کی دمک پکڑ رکھے تھے۔ یہ لو کافی پیو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے مگ اشال کی طرف بڑھایا۔ اشال نے مگ کو ہاتھ مار کر گرا دیا۔ گرم کافی زمین پر پھیل گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں سے جانا ہے۔ حاذق کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑی مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ زمین پر بکھری کافی کو دیکھنے لگی اور پھر دوبارہ اشال کی طرف مڑا۔ تمہیں لگتا ہے تم اکیلی دکھی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہارا باپ مرا ہے، مجھے افسوس ہے، لیکن کیا تم نے سوچا ہے کہ اگر میں تمہیں اپنے نکاح میں نہ لاتا تو لوگ تمہارے ساتھ کیا کرتے؟ تمہارے بھائی تمہیں جان سے مار دیتے۔ مر جانا بہتر تھا اس ذلت سے، اشال چلائی۔ حاذق نے اچانک اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی سانسیں اشال کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ مرنے کی بات دوبارہ مت کرنا، تم اب میری ہو، اور حاذق افندی اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا، موت کو بھی نہیں۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ گئی تھی، غصہ، نفرت شدید، شاید کہیں گہرائی میں ایک چھپا جذبہ۔ اشال نے اپنی نظریں جھکا لی۔ آپ بہت برے ہیں حاذق، میں جانتا ہوں۔ حاذق نے اس کے ماتھے پر گرے بالوں کو پیچھے کیا۔ لیکن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ جس نے تمہیں اغوا کیا تھا اس کا نام شہروز ہے، جانتی ہو اسے؟ اشال کا رنگ فک ہو گیا۔ شہروز؟ وہ تو اس کا منگیتر تھا جس سے آج اس کا نکاح ہونا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ لڑکھڑائی۔ اس نے یہ کیا تاکہ تمہارے باپ کی جائیداد ہڑپ سکے اور تمہیں بدنام کر کے چھوڑ دے۔ وہ تمہیں پارلر کے راستے سے اٹھا کر ایک گودام میں لے گیا تھا جہاں سے میرے آدمیوں نے تمہیں نکالا۔ اشال کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جسے وہ اپنے ہمدرد سمجھ رہی تھی وہی اس کا دشمن نکلا۔ اگلی صبح زوہان نے فیصلہ کیا کہ وہ مائرہ کو منانے کے لیے اس کے گھر جائے گا۔ اس نے ایک بڑا سا گلدستہ لیا اور مائرہ کی کھڑکی کے نیچے پہنچ گیا۔ وہاں مائرہ کی چھوٹی بہن نوشین کھڑی تھی۔ اوئے چھوٹے ٹماٹر، مائرہ کہاں ہے؟ زوہان نے پوچھا۔ نوشین نے ہاتھ پھیلا دیے۔ پہلے رشوت پھر بات، زوہان نے ہنستے ہوئے اسے ایک چاکلیٹ دی۔ یہ لو اب بتاؤ، نوشین نے کان میں سرگوشی کی۔ باجی اندر آپ کی تصویر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زوہان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ سچ میں؟ چلو اب یہ پھول اور اوپر پہنچا دو۔ اسی وقت مائرہ کھڑکی میں آئی اور اوپر سے پانی کا ایک گلاس زوہان پر گرا دیا۔ اوئے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زوہان بھیگ گیا۔ مائرہ ہنستے ہوئے بولی، یہ پھولوں کا بدلہ ہے، اگلی بار آؤ گے تو بالٹی گرے گی۔ زوہان نے اپنے گیلے بالوں کو جھٹکا اور شرارت سے بولا، پانی تو گرا ہے، بس بہانے تم مجھے تولیہ دینے تو نیچے آؤ گی نا؟ حاذق اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ شہروز کو اٹھا لو، میں چاہتا ہوں وہ تڑپ تڑپ کر مرے، اس نے میری اشال کے آنسو نکالے ہیں۔ اشال دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ حاذق جتنا سخت نظر آتا ہے اس کے اندر اشال کے لیے اتنی ہی تڑپ ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ حاذق نے اسے دیکھا اور فون رکھ دیا۔ کچھ کہنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اشال اس کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، کیا واقعی شہروز کو سزا دیں گے؟ حاذق اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں اسے وہ موت دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اشال نے الجھن سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ حاذق نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مجھے تم چاہیے، پوری کی پوری، تمہاری نفرت بھی، تمہاری محبت بھی۔ اشال کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ حاذق کی گرفت میں خود کو محفوظ کرنے لگی، حالانکہ وہ اسے اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور باہر بارش کی بوندیں کھڑکی کی شیشوں پر دستک دے رہی تھی۔ اشال بیٹھ کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی جبکہ حاذق صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار اشال کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جا ٹکی۔ کب تک خود کو سزا دیتی رہو گی؟ حاذق نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اشال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو اپنی مرضی کر لی، نکاح کر لیا، مجھے چھوڑ دینا۔ حاذق اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اشال کا ہاتھ اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں میں لیا۔ اشال نے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر حاذق کی گرفت مضبوط تھی۔ فرق پڑتا ہے اشال، بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گداز تھی جو اشال نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب جائیداد یا کسی بدلے کے لیے کیا ہے؟ نہیں، جس دن میں نے تمہیں پہلی بار اس یونیورسٹی کے فنکشن میں دیکھا تھا اسی دن طے کر لیا تھا کہ تم صرف میری ہوگی۔ اشال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے؟ حاذق مسکرایا، ایک دلکش مسکراہٹ۔ تم نہیں جانتی تھی، میں جانتا تھا۔ تمہاری ہنسی، تمہارا وہ غصہ جب کوئی تمہارا رستہ روکتا تھا، میں نے شہروز کو تمہارے قریب آنے دیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک اس پر یقین کرتی ہو، مگر جب اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو میرا صبر جواب دے گیا۔ اشال کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر حاذق کے ہاتھ پر گرا۔ لیکن میرے ابو، وہ تو چلے گئے نا، وہ مجھے بد کردار سمجھ کر مر گئے۔ حاذق نے اس کا آنسو پوچھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اشال، تمہاری ماں اور بھائی تمہارے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگیں گے۔ میں ثابت کروں گا کہ تم پاک ہو، بس مجھے تھوڑا وقت دو۔ اشال نے پہلی بار حاذق کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا سر حاذق کے کندھے پر رکھ دیا۔ حاذق نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ ایک خاموش عہد تھا، ایک نئی شروعات کا۔ دوسری طرف زوہان بارش کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ مائرہ کے گھر کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کر کے چھتری لیے کھڑا تھا۔ مائرہ بیلکنی میں آئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ پاگل ہو گیا؟ زوہان نے اوپر دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ جب تک تم نیچے نہیں آؤ گے میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ ویسے بھی بارش میں بھیگنے کا اپنا ہی مزہ ہے، بس ایک کمی ہے کہ تم ساتھ تھی۔ مائرہ نے منہ بسورا۔ میں نہیں آ رہی، جاؤ یہاں سے۔ 5 منٹ بعد مائرہ نیچے آئی۔ ہاتھ میں گرم گرم پکوڑوں کی پلیٹ تھی۔ یہ لو، کھاؤ اور دفع ہو جاؤ، امی دیکھ لیں گی تو تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گی۔ زوہان نے پلیٹ پکڑی اور مائرہ کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ واہ، کیا خوشبو ہے پکوڑوں کی، یا تمہارے ہاتھوں کی؟ مائرہ نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ سوہان، بدتمیزی مت کرو۔ ارے یہ تو رومانس ہے مائرہ بی بی، اسے بدتمیزی نہیں کہتے۔ سوہان نے ایک پکوڑا اسے کھلانے کی کوشش کی۔ کھاؤ نا، تمہاری محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ مائرہ نے جھجکتے ہوئے لقمہ لیا۔ سوہان اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سنو مائرہ، بھائی اور بھابھی کی تو سیٹنگ ہو گئی ہے، اب ہمارا کیا خیال ہے؟ میں نے کل امی سے بات کی ہے، وہ تمہارے رشتہ لے کر آنا چاہتی ہیں۔ مائرہ کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ پاگل ہو گئے؟ ابھی تو اشالہ پی والا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میری امی کبھی نہیں مانیں گی۔ سوہان نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ مان جائیں گی، سوہان افندی کا چارم ہی ایسا ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، بس تم میرا ساتھ دینا، ٹھیک ہے؟ مائرہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کی خاموشی میں رضامندی چھپی تھی۔ شہر کے ویران گودام میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شہروں سے کرسی سے بندھا ہوا تھا، اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ سامنے حاذق افندی میں ایک شکار چابو کی طرح کھڑا تھا۔ پلیز حاذق، مجھے چھوڑ دو، میں نے تو بس اسے ڈرایا تھا، کچھ کیا نہیں۔ شہروز گڑبڑا رہا تھا۔ حاذق کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے زوردار چابو شہروز کی کمر پر ماری۔ شہروز کی چیخ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ ڈرایا تھا؟ حاذق کی آواز دھیمی مگر ہولناک تھی۔ تم نے اسے اس کے باپ کی نظروں میں گرایا، تم نے اسے اس کی ماں سے دور کیا، تم نے اس کی زندگی کے سب سے بڑے دن کو ماتم میں بدل دیا۔ ایک اور ضرب، یہ اشال کے آنسوؤں کا بدلہ ہے۔ تیسری ضرب، یہ اس کے باپ کے جنازے کا بدلہ ہے۔ حاذق نے چابک نیچے پھینکی اور شہروز کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ سر پیچھے کی طرف جھکایا۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں شہروز، میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہارے موبائل کی وہ تمام ریکارڈنگز اور ویڈیوز برآمد کروں گا جو تم نے اشال کو بدنام کرنے کے لیے بنائی تھی۔ تم خود عدالت میں کھڑے ہو کر اعتراف کرو گے کہ تم نے اسے اغوا کیا تھا۔ اگلے دن حاذق اشال کو لے کر اس کے پرانے گھر پہنچا۔ محلے والے جمع ہو گئے تھے، چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ اشال کی ماں دروازے پر آئی۔ تم پھر آ گئی، میں نے کہا تھا نا اس گھر کے دروازے تم پر بند ہے۔ حاذق آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے تو پولیس افسران تھے جن کے ہاتھوں میں شہروز تھا۔ شہروز کا ہاتھ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ یہ رہا آپ کا نام نہاد داماد۔ حاذق نے شہروز کو زمین پر پٹکا۔ اس کے موبائل سے وہ تمام ثبوت مل گئے ہیں کہ اس نے اشال کو اغوا کیا تھا۔ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اشال بے قصور ہے۔ شہروز نے روتے ہوئے سب کے سامنے سچ اگل دیا۔ محلے والوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ اشال کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بچی، مجھے معاف کر دے۔ وہ اشال کی طرف لپکی مگر اشال پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے حاذق کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، معافی اللہ سے مانگی، مجھ سے نہیں۔ جس وقت مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ نے مجھے دھکے دیے۔ آج اگر یہ شخص حاذق نہ ہوتا تو میں کہیں کی نہیں رہتی۔ میرا گھر اب وہ ہے جہاں حاذق ہے۔ حاذق نے فخر سے اشال کو دیکھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ گھر واپس آ کر حاذق نے اشال کو بیڈ روم میں بٹھایا۔ اس نے الماری سے ایک سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا نکالا۔ یہ کیا ہے؟ اشال سے پوچھا۔ تمہارے ولیمے کا جوڑا، حاذق نے مسکرا کر کہا۔ نکاح تو مجبوری میں ہوا تھا، اب شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اشال حاذق افندی کی ملکہ ہے۔ اشال نے شرماتے ہوئے جوڑا پکڑا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ حاذق نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ صرف تمہارے لیے، کیونکہ تم میری ضعیف العمری کی دعا ہو، میری جوانی کا جنون ہو اور میری زندگی کا سکون۔ بارش تھم چکی تھی مگر فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی۔ حاذق پیڑ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اپنی نئی نویلی دلہن اشال پر تھیں جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے جھمکے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ آئینے میں حاذق کی تیکھی نظروں کا پیچھا محسوس کر رہی تھی۔ مدد کروں؟ حاذق کی گہری آواز کمرے میں گونجی۔ اشال اچھل پڑی۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ مگر حاذق کب سننے والا تھا؟ وہ اٹھ کر اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک ساتھ کتنا مکمل لگ رہا تھا۔ حاذق نے آہستگی سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور خود اس کے نازک کان سے جھمکے الگ کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں اشال کی گردن سے ٹکرائیں تو اشال کے جسم میں ایک سنسنی سے دوڑ گئی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی بھوت تو نہیں ہوں؟ حاذق نے شرارت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔
آپ وہ سے کم بھی نہیں، اشال نے دھیرے سے کہا، مگر اس کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ حاضر نے دوسرا جھمکا بھی اتار کر میز پر رکھا اور پھر اشال کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ تمہیں پتہ ہے اشال، اس گھر میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے بھوت کہا۔ لوگ تو مجھ سے بات کرتے ہوئے کانپتے ہیں۔ اشال نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو میں بھی تو کانپ ہی رہی ہوں۔ حاذق ہنسا، ایک کھلی اور دل جیت لینے والی ہنسی۔ اس نے اشال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پہلے میں بھر لیا۔ تمہارا کانپنا خوف کی وجہ سے نہیں ہے مسز حاذق، یہ کچھ اور ہے۔ اس نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرنے لگی ہو۔ اشال نے اپنی آنکھیں موند لی۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کے بعد میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ حاذق نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر یہ خواب ہے تو میں تمہیں کبھی جاگنے نہیں دوں گا۔ اگلی صبح سہان نے مائرہ کو فون کیا، مگر مائرہ نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ دل ملا کر رہ گئی۔ آخرکار اس نے مائرہ کے بھائی کو فون ملایا اور اسے چھوٹی خبر سنا دی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ 10 منٹ بعد مائرہ ہانپتی کانپتی اس کے فلیٹ پر پہنچی۔ سہان آرام سے صوفے پر بیٹھا سیب کھا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں لگی؟ مائرہ نے آتے ہی سوالات کی بھوچھال کر دی۔ سہان نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ لگی تو یہاں ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ تم فون نہیں اٹھا رہی تھی تو مجھے لگا میرا دل فیل ہو جائے گا۔ مائرہ نے غصے سے اپنا پرس اس کے منہ پہ مارا۔ تم انسان ہو یا بلا؟ میں ڈر گئی تھی سہان، تمہیں پتہ ہے میں کیسے یہاں پہنچی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سہان فوراً کھڑا ہوا اور مائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے یار تم تو رو پڑی، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مائرہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ دیکھ لیا، اب جا رہی ہوں میں، رکو۔ سہان نے اسے روکا۔ ابھی آج تمہارے گھر آ رہی ہیں رشتہ پکا کرنے۔ مائرہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو اشارہ پہ کی شادی کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ سہان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بھائی نے اشال کو پا لیا، اب مجھے تمہیں پانا ہے۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا مائرہ، میں چاہتا ہوں کہ جب بھائی اور بھابھی اپنی ہی ہنی مون پر جائیں تو ہم اپنی منگنی کی تیاریاں کریں۔ مائرہ نے اسے شرماتے ہوئے دیکھا۔ تم واقعی بہت ضدی ہو، صرف تمہارے معاملے میں۔ سہان نے مسکرا کر آنکھ ماری۔ حاذق اور اشال کے ولیمے کا فنکشن شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں تھا۔ اشال نے فیروزی رنگ کا بھاری کام والا جوڑا پہنا ہوا تھا جس میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ حاذق سیاہ سوٹ میں بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھ گئے تھے جب کچھ مہمان خواتین نے چیمہ شروع کر دی۔ سنا ہے یہ لڑکی بھاگ گئی تھی، پھر حاذق صاحب اسے اٹھا لائے، ایک خاتون نے دوسرے کے کان میں کہا۔ اشال کے چہرے پر دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ حاذق نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ مائک کی طرف بڑھا اور پورے ہال میں اس کی آواز گونجی۔ خواتین و حضرات، میں جانتا ہوں آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں۔ میری بیوی اشال حاذق افندی کے بارے میں پھیلائی گئی تمام افواہیں جھوٹی تھیں۔ جس شخص نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ اس وقت جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اور رہی بات ہمارے نکاح کی تو میں نے اسے اپنی مرضی اور محبت سے اپنایا ہے۔ جو اس کی عزت پر انگلی اٹھائے گا وہ حاذق افندی سے دشمنی مول لے گا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اشال کی آنکھیں تشکر سے بھر گئی۔ حاذق نے نیچے آ کر اسے سہارا دیا اور دونوں نے ڈانس فلور پر قدم رکھا۔ نرم موسیقی کی دھن پر حاذق نے اپنا ہاتھ اشال کی کمر پر رکھا۔ تمہاری جگہ یہاں ہے، میرے دل کے پاس، لوگوں کی باتوں میں نہیں۔ اشال نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ آپ میرے ہیرو ہیں حاذق۔ اسی فنکشن میں سہان مائرہ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ مائرہ جوس کے گلاس اٹھائے مہمانوں کو دے رہی تھی۔ اور ویٹرس، ایک گلاس ادھر بھی۔ سہان نے پیچھے سے آواز دی۔ مائرہ مڑی اور اسے گھورا۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، تو میری منگیتر تو بننے والی ہو نا۔ سہان نے ایک گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ ویسے آج تم اس جوڑے میں بالکل مرچ لگ رہی ہو، تیکھی اور لال۔ مائرہ ہنس پڑی۔ تمہاری تعریف کرنے کا طریقہ بھی نرالا ہے۔ محبت نرالی ہے تو طریقے بھی نرالے ہوں گے نا، سہان نے جھک کر اس کے کان میں کہا۔ ساتھ والے ہال میں منگنی کی انگوٹھیاں رکھی گئیں۔ بولو تو ابھی پہنا دوں؟ مائرہ نے اسے دھکا دیا۔ پاگل، امی دیکھ لیں گی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو حاذق نے اشال کو ایک تحفہ دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ اشال نے اسے کھولا تو اندر اس کے بابا کی گھڑی تھی، وہی گھڑی جو اس کے اغوا کے وقت غائب ہو گئی تھی۔ اشال کی چیخ نکل گئی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے شروع کے گودام میں ڈھونڈ نکالی، حاذق نے نرمی سے کہا۔ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ میں جانتا ہوں میں ان کی جگہ نہیں لے سکتا، مگر میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جو وہ تمہیں دینا چاہتے تھے۔ اشال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور حاذق کے گلے لگ گئی۔ یہ رونا دکھ کا نہیں، سکون کا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں حاذق، اس نے پہلی بار اعتراف کیا۔ حاذق نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اور میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اشال۔ حاذق نے اشال کو سرپرائز دیا تھا۔ وہ اسے ہنی مون کے لیے پیرس لے جا رہا تھا۔ اشال جو زندگی کے تھپیڑوں سے چور تھی، پہلی بار اتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ حاذق، کیا ہم واقعی پیرس جا رہے ہیں؟ اشال نے جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حاذق نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ ہاں جانے حاذق، جہاں صرف تم ہوگی، میں ہوں گا اور ہماری محبت، کوئی شرط، کوئی ماضی کا سایہ وہاں ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اشال نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ نے میرے اجڑے ہوئے چمن کو پھر سے ہرا کر دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں وہی اشال ہوں جو سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ حاذق کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اشال مر چکی ہے، اب تم مسز حاذق افندی ہو، اور یاد رکھنا حاذق کی بیوی کبھی سر نہیں جھکاتی۔ جہاز بادلوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی زندگی اب غموں سے بادلوں سے نکل کر خوشیوں کے آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ پاکستان میں سہان نے مائرہ کو شاپنگ کے بہانے مال بلایا تھا، لیکن سہان کا مقصد صرف شاپنگ نہیں تھا بلکہ مائرہ کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ مائرہ، یہ سوٹ جوڑا تم پر بہت جچے گا، بالکل لیڈی ان ریڈ لگو گی۔
ज़ोहान نے ایک مہنگا لہنگا اٹھاتے ہوئے کہا۔ مائرہ نے اسے گھورا۔ ज़وحان نے یہ بہت مہنگا ہے اور بہت زیادہ چمک دمک والا ہے، میں سادہ سا کچھ لوں گی۔ سادہ؟ ذوحان ہنسا۔ تم ذوحان افندی کی منگیتر بننے جا رہی ہو، شہر کے سب سے بڑے امیر ترین لونڈے کی۔ اگر تم سادہ پہنو گی تو میری ساکھ کا کیا ہوگا؟ مائرہ نے منہ بنایا۔ تمہاری ساکھ تمہارے نخروں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے ہوتی ہے۔ ذوحان اس کے قریب جھکا۔ اخلاق تو میرا اتنا اچھا ہے کہ تم جیسی ہٹیلی لڑکی بھی مجھ پر فدا ہو گئی۔ اب جلدی سے یہ ٹرائل روم میں جا کر پہن کر دکھاؤ، ورنہ میں یہیں سب کے سامنے تمہیں یہ پہنانے کی کوشش کروں گا۔ تم بہت بدتمیز ہو، مائرہ نے پیر پٹکتے ہوئے جوڑا پکڑا اور ٹرائل روم کی طرف بھاگ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو ذوحان کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ سرخ رنگ اس کے گورے رنگ پر کرامت ڈھا رہا تھا۔ ذوحان نے ہاتھ میں پکڑے کافی کا مگ میز پر رکھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ماشاء اللہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مائرہ، اگر تم نے یہ منگنی پر پہنا تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں انگوٹھی پہنانے کے بجائے تمہیں اٹھا کر ہی نہ بھاگ جاؤں۔ مائرہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ ذوحان پلیز، دیکھ لے گا کوئی۔ دیکھنے دو، اپنی ہونے والی بیوی کی تعریف کر رہا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ یہ انگوٹھی میں نے خاص تمہارے لیے ڈیزائن کروائی ہے۔ اس نے مائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسی انگلی میں ہیرا جڑی انگوٹھی پہنا دی۔ اب تم آفیشیلی میری قید میں ہو۔ پیرس کی سر شام اور ایفل ٹاور کی روشنیاں، حاذق اور اشال ایک لگژری ریسٹورینٹ کی بیلکنی میں بیٹھے تھے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ سب۔ اشال نے مسون کی نظروں سے شہر کو دیکھا۔ حاذق نے اسے سرخ گلابوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس شہر کی خوبصورتی تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اشال نے گلاب سونگے اور مسکرائی۔ آپ اتنے رومانوی کب سے ہو گئے؟ پہلے تو آپ صرف حکم دینا جانتے تھے۔ حاذق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ حکم دینا میرا پیشہ ہے اور محبت کرنا میری فطرت، بس تمہیں وہ فطرت دکھانے کا موقع ملا ہے۔ حاذق، اشال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، کیا آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ اگر کل کو پھر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تو؟ حاذق نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ کبھی نہیں، غلط فہمیاں کمزور رشتوں میں ہوتی ہیں، ہمارا رشتہ تو آنکھ سے تپ کر کندن بنا ہے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے خود سے جنگ لڑی ہے، اب تمہیں کھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایفل ٹاور کے سامنے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ وہ ہر حال میں ساتھ رہیں گے۔ حاذق نے اسے ایک خوبصورت سا ہاتھ پہنایا جو اس کی گردن کی زینت بن گیا۔ جب وہ پاکستان واپس پہنچے تو ایئرپورٹ پر ذوحان اور مائرہ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ بھائی بھابھی خوش آمدید۔ ذوحان نے حاذق کو گلے لگایا۔ کیسا رہا پیرس؟ کچھ ہمارے لیے بھی لائے یا سب رومانس میں اڑا دیا؟ حاذق نے اسے گرا۔ تمہارے لیے میں نے وہاں سے ایک عقل کا پارسل لانے کی کوشش کی تھی، مگر وہاں بھی ختم ہو گئی۔ سب ہنس پڑے۔ مائرہ اور اشال ایک دوسرے کے گلے ملے اور اپنی باتیں شروع کر دی، مگر اس دوران حاذق کے فون پر ایک گمنام میسج آیا۔ حاذق افندی، خوشیاں منا لو، کیونکہ شہروز جیل میں سڑنے والا نہیں، وہ واپس آ رہا ہے، اور اس بار اس کا نشانہ صرف اشال نہیں تم بھی ہو۔ حاذق کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور اشال کو دیکھا جو مائرہ کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اس ہنسی کو کبھی مدھم نہیں ہونے دے گا۔ حاذق نے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو اتنی زور سے بھینچا کہ اس کے پور سفید ہو گئے۔ وہ گمنام پیغام اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ شہروز کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ دوبارہ سر اٹھائے؟ اسی وقت دروازہ کھلا اور اشال دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے حاذق کے ماتھے پر پڑی بلوں کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ کچھ غلط ہے۔ حاذق، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے گلاس میز پر رکھا اور حاذق کے پیچھے آ کر اس کے کندھے دبانے لگی۔ حاذق نے گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں اشال، بس بزنس کی کچھ ٹینشن ہے۔ تم کیوں جاگ رہی ہو ابھی تک؟ اشال اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیونکہ میرا شوہر جاگ رہا ہے، اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں سب کچھ بول دیتی ہیں۔ حاذق، مجھ سے کچھ مت چھپائیں۔ کیا شہروز کے حوالے سے کوئی بات ہے؟ حاذق نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کتنی جلدی اسے سمجھانے لگی تھی۔ وہ جیل سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے، وہ تم تک تو کیا اس گھر کے سائے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اشال نے اس کا ہاتھ اپنے گال سے لگایا۔ مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ آپ میرے لیے ڈھال بنے، اب میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی آنچ آئے۔ حاذق نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ تمہاری محبت میری سب سے بڑی ڈھال ہے اشال۔ دوسری طرف ذوحان کے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ذوحان نے مائرہ کو زبردستی اپنے ساتھ کارڈز کی سلیکشن کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ یہ والا کارڈ دیکھو مائرہ، اس پر گولڈن بارڈر ہے، بالکل میری پرسنالٹی کی طرح چمکتا ہوا۔ ذوحان نے ایک مہنگا کارڈ دکھایا۔ مائرہ نے کارڈ دیکھ کر منہ بنایا۔ یہ بہت اوور ہے، ہمیں کچھ سمپل اور ڈیسنٹ لینا چاہیے۔ ڈیسنٹ؟ ذوحان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ مائرہ بی بی، میں ذوحان افندی ہوں، میری شادی کا کارڈ دیکھ کر لوگوں کو ہارٹ اٹیک آنا چاہیے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ مائرہ ہنس پڑی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ اچھا سنو، میں نے سنا ہے حاذق بھائی تھوڑے پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ ذوحان کا مزاق کا موڈ تھوڑا کم ہوا۔ بھائی کو لگتا ہے کہ شہروز پھر سے کچھ گڑبڑ کرے گا، لیکن وہ بھول رہا ہے کہ اب بھائی اکیلا نہیں، میں بھی ساتھ ہوں، اور میں نے اس بار اس کے لیے ایسا جال بچھایا ہے کہ وہ سیدھا جہنم پہنچے گا۔ مائرہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ذوحان، تم پلیز کسی خطرے میں مت پڑنا۔ ذوحان نے شرارت سے اس کی تھوڑی تھامی۔ اوہو، تو میری منگیتر کو میری فکر ہو رہی ہے؟ فکر مت کرو، میں ابھی بہت جوان ہوں، تمہارے ساتھ ہنی مون پر جانا ہے، ابھی نہیں مرنے والا۔ مائرہ نے اسے تکیہ مارا۔ بدتمیز، میں سنجیدہ ہو رہی ہوں، اور تم؟ ذوحان اور مائرہ کی مہندی کی رات آ گئی۔ پورا گھر بھر کی کمکمہ سے سجا ہوا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گا رہی تھی۔ حاذق نے بھی آج اپنی پریشانی پس پوش ڈال دی تھی، کیونکہ وہ اشال کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اشال نے زرد رنگا جوڑا پہنا ہوا تھا، بالوں میں موتی کے پھولوں کا گجرا سجایا تھا۔ وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ حاذق نے اسے ایک کونے میں روکا۔ آج تو میری بیوی نے مائرہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اگر دلہا میں ہوتا تو میں ابھی شادی کر لیتا۔ اشال شرما گئی۔
حاذق لوگ دیکھ رہے ہیں اور ویسے بھی ہماری شادی تو ہو چکی ہے. وہ تو زبردستی کا نکاح تھا. حاذق نے اس کے کان میں سرگوشی کی. اصل شادی تو اب شروع ہوئی ہے جب تم میرے دل میں رہتی ہو. اسی وقت سوہان اسٹیج پر چڑھا. خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے پیش ہے اس صدی کا سب سے بڑا ڈانسر یعنی میں. سوہان نے لٹھے دی چادر پر ایسا ڈانس کیا کہ سب ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے. اس نے مائرہ کو بھی زبردستی اسٹیج پر بلا لیا. مائرہ پہلے تو شرمائی مگر پھر سوہان کی ہمت افزائی کر کے اس نے بھی تال سے تال ملائی. مہندی کی تقریب ابھی جاری تھی کہ اچانک کر کے بجلی چلی گئی. چاروں طرف اندھیرا چھا گیا. سوہان لائٹ چیک کرو، حاذق نے گرجدار آواز میں کہا. اشال حاذق کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی. حاذق مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں یہاں ہوں، ڈرو مت. حاذق نے اسے اپنے پیچھے چھپا لیا. اچانک ایک گولی چلنے کی آواز آئی. تھا سب چیخنے لگے. جب 1 منٹ بعد جنریٹر چلا اور روشنیاں واپس آئیں تو سب کے ہوش اڑ گئے. اسٹیج پر خون بکھرا ہوا تھا اور ذوحان زمین پر گرا ہوا تھا. اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا. ذوحان! مائرہ کی چیخ پورے ہال میں گونجی. حاذق بھر کر اس کے پاس پہنچا. ذوحان آنکھیں کھولو. ذوحان نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی. بھائی لگتا ہے کارڈ کا ہارٹ اٹیک مجھے ہی آ گیا. وہ بے ہوش ہو گیا. حاذق نے اوپر دیکھا تو بالکنی میں ایک سایہ لہراتا ہوا غائب ہو گیا. وہ شہروز تھا. ہسپتال کے کوریڈور میں خاموشی تھی. مائرہ کا رو رو کر برا حال تھا. اشاروں سے سنبھال رہی تھی مگر اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھی. حاذق دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں. اس کے بھائی کا خون اس کے سفید کرتے پر لگا ہوا تھا. ڈاکٹر باہر آیا. گولی کندھے کو چھو کر گزری ہے. خطرے کی کوئی بات نہیں لیکن انہیں آرام کی ضرورت ہے. مائرہ نے شکر ادا کیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی. اشال حاذق کے پاس آئی. حاذق اب بس بہت ہو گیا، اشال نے مضبوطی سے کہا. شہروز کو ختم کرنا ہوگا. وہ ہماری خوشیوں کا دشمن ہے. حاذق نے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں انتقام تھا. فکر مت کرو اشال، اس نے شیر کو چھیڑا ہے. اب وہ شکاری کے ہاتھوں ہی مرے گا. ذوحان کو ہوش آ چکا تھا مگر اس کی زبان اب ویسے ہی چل رہی تھی جیسے گولی نہ لگی ہو بلکہ اسے کوئی انرجی ڈرنک پلا دی گئی ہو. مائرہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سراہنے بیٹھی اسے زبردستی سوپ پلانے کی کوشش کری تھی. مائرہ بی بی خدا کا واسطہ ہے یہ سوپ ہے یا زہر؟ اس سے اچھا تو شہروز سے گولی اور مار دیتا. ذوحان نے منہ بناتے ہوئے کہا. مائرہ نے اسے گھورا. چپ کر کے پی لو. ذوحان تمہاری جان نکل رہی تھی اور تمہیں ابھی بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی. اس کی آواز پھر سے بھر گئی. ذوحان نے اپنا بایاں ہاتھ جو ٹھیک تھا مائرہ کے ہاتھ پر رکھا. اچھا بابا سوری، دیکھو میں ٹھیک ہوں. میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تم میرے لیے کتنی پریشان ہوتی ہو. اب پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو. اس نے شرارت سے آنکھ ماری. مائرہ نے شرما کر نظریں جھکا لی. پیار کچھ نہیں ہے، بس انسانیت کے ناطے دکھ ہو رہا ہے. اچھا؟ ذوحان ہنسا. تو وہ جو تم ہسپتال کے کوریڈور میں چلا رہی تھی ذوحان مجھے چھوڑ کر مت جانا، وہ کیا انسانیت تھی؟ مائرہ نے سوپ کا چمچ اس کے منہ میں ٹھوس دیا. تمہارا علاج گولی سے نہیں، اس زبان کی کینچی سے ہونا ہے. ہسپتال کے باہر حاذق اپنی گاڑی کے پاس کھڑا فون پر ہدایت دے رہا تھا. اس کا چہرہ کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح سرخ تھا. مجھے وہ زندہ چاہیے، اسے گولی مت مارنا. میں اسے اپنے ہاتھوں سے عبرت کا نشان بناؤں گا. حاذق نے فون بند کر کے گاڑی پر زور سے ہاتھ مارا. اشال پیچھے سے آئے اور خاموشی سے اس کے بازو کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹ لیے. حاذق غصہ آپ کو کھا جائے گا. حاذق مڑا. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی. اس نے میرے بھائی پر گولی چلائی اشال، میری ماں کے لاڈلے پر. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا. یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اسے پہلی بار بھی ختم نہیں کیا. اشال نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا. نہیں، یہ آپ کی وجہ سے نہیں، اس کی فطرت کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن اب آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کی ہمت بن کر، آپ کی کمزوری بن کر نہیں. حاذق نے اسے دیکھا. اس کی معصومیت اور طاقت کا امتزاج اسے سکون دے رہا تھا. تم گھر جاؤ اشال، یہ مردوں کی جنگ ہے. اشال نے نفی میں سر ہلایا. میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا سایہ ہوں. جہاں حاذق افندی کا پسینہ گرے گا وہاں اشال اپنا خون بہانے کو تیار ہے. حاذق نے جذباتی ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. میں نے زندگی میں بہت سی جنگیں جیتی ہیں مگر تمہیں پا کر مجھے لگا کہ اصل فتح تو یہ ہے. حاذق کو اطلاع ملی تھی کہ شہروز شہر کے پرانے صنعتی علاقے کے گودام میں چھپا ہوا ہے. حاذق بغیر کسی بڑی فوج کے صرف اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا. گودام کے اندر اندھیرا تھا اور سیم کی بو پھیلی ہوئی تھی. اچانک روشنیاں چڑھیں اور سامنے شہروز اپنے چند گنڈوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا. اس کے ہاتھ میں پستول تھی. آ گئے فدی صاحب اپنے بھائی کا بدلہ لینے؟ شہروز نے کہکا لگایا. حاذق خاموشی سے اس کی طرف پڑا. اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک جان لیوا سکون تھا. شہروز تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. تم نے حاذق افندی کی پناہ میں موجود عورت کو چھوا اور پھر اس کے بھائی کا خون بہایا. وہ عورت میری تھی. شہروز چلایا. وہ کبھی تمہاری نہیں تھی. حاذق کی آواز گرجی. وہ ایک پاکیزہ روح ہے جسے تم جیسے گٹر کے کیڑے کبھی سمجھ نہیں سکتے. شہروز نے گولی چلانے کے لیے ٹریگر دبانا چاہا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا حاذق نے بجلی کسی تیزی سے اس کا ہاتھ مروڑ دیا اور پستول زمین پر گر گئی. حاذق نے زوردار گھونسا شہروز کے منہ پر مارا جس سے اس کے دانت پھوٹ گئے. پھر شروع ہوا حاذق کا قہر. وہ اسے مارتا رہا یہاں تک کہ شہروز زمین میں ڈھیر ہو گیا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا. رحم؟ حاذق نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا. جب اشال رو رہی تھی تب تمہیں رحم آیا تھا؟ جب اس کا باپ مر رہا تھا تب تمہیں رحم آیا تھا؟ اسی وقت پولیس وہاں پہنچ گئی. حاذق نے اسے پولیس کے حوالے کرتے ہوئے کہا. اسے ایسی کال کوٹری میں ڈالنا جہاں سورج کی روشنی بھی اسے دیکھنے کو ترسے، ورنہ میں قانون ہاتھ میں لینے سے گریز نہیں کروں گا. کچھ دن گزر گئے. شہروز اب جیل میں اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا. ذوحان گھر آ چکا تھا اور مائرہ اسے تیمارداری کر رہی تھی. حاذق اور اشال اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے چاندنی رات کا لطف لے رہے تھے. اشال نے حاذق کے لیے خود چائے بنائی تھی. اب سکون ہے نا؟ اس نے پیالی
حاضر کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ حاضر نے چائے پی لی اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ ہاں اب سکون ہے، کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی ڈھال ہے جو مجھے گرنے نہیں دے گی۔ اشال مسکرائی۔ آپ کو پتا ہے جب میں پہلی بار آپ کے دفتر آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ آپ دنیا کے سب سے ظالم انسان ہیں، اور اب؟ حاضر نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ بادل ہیں جو صرف مجھ پر برستے ہیں۔ اشال نے اپنے سر اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں حاضر کے دل کی دھڑکنیں صرف اس کا نام لے رہی تھی۔ اشال، حاضر نے دھیمی آواز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اب سے خوشیاں ہوں۔ میں نے سوہان اور مائرہ کی شادی کے ساتھ اپنی شادی کی ری سیلیبریشن کا بھی سوچا ہے۔ اشال نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ پھر سے شادی؟ ہاں، اس بار ہم اپنی مرضی سے پورے ہوش و حواس میں ایک دوسرے کے ہوں گے۔ پورے گھر کو سفید گلابوں اور برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سوہان کی ضد تھی کہ اس کی شادی شہر کے سب سے بڑی شادی ہونی چاہیے، اور حاذق نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہر خواہش پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سوہان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا شیروانی پہننے کے ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کا کندھا اب ٹھیک تھا مگر نخرے ابھی آسمان پر تھے۔ بھائی، یہ بٹن مجھ سے بند نہیں ہو رہا، لگتا ہے درزی نے میری باڈی کے حساب سے نہیں بلکہ کسی ڈھانچے کے حساب سے دیا ہے۔ زوہان نے جھنجھلا کر کہا۔ حاذق اندر داخل ہوا۔ بہت گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں نہایت پرکار لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور زوہان کے بٹن بند کرنے لگا۔ درزی کی غلطی نہیں ہے زوہان، تمہارے اندر جو شادی کی خوشی میں پھولنے کا عمل جاری ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حاذق نے اسے چھیڑا۔ سوہان ہنسا۔ بھائی سچ بتائیں، کیا میں آپ سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ حاذق نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ خواب دیکھنا چھوڑو، حاذق افندی کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن ہاں آج تم مائرہ کے لیے بہترین لگ رہے ہو۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کری ہوگی۔ دوسری طرف مائرہ سنہری کام والے سرخ لہنگے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے بیٹھی تھی۔ اشارہ اس کا میک اپ فائنل کر رہی تھی۔ اشارہ بھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا سوہان واقعی سنجیدہ ہو سکے گا؟ وہ تو ہر بات کا مذاق اڑاتا، مائرہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے پوچھا۔ اشارہ نے پیار سے اس کے بالوں کی لٹ درست کی۔ مائرہ، جو انسان تمہارے لیے گولی کھا سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کو مذاق کبھی نہیں بننے دے گا۔ اس کا اوپر کا خول شرارتی ہے مگر اس کا دل تمہاری محبت سے بھرا ہوا ہے۔ مائرہ مسکرائی۔ اور آپ اور حاذق بھائی، آپ دونوں تو اب ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ اشارہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، حاذق نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کی میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے میرے زخموں پر مرہم رکھا ہے، مجھے عزت دی اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنا بنایا۔ بارات کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے کیا گیا۔ زوہان سفید گھوڑے پر سوار اپنی ضد کے مطابق کسی شہزادی کی طرح آیا۔ جیسے ہی نکاح کی تقریب شروع ہوئی پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ قبول ہے۔ زوہان کی آواز میں ایک خاص قسم کا سکون اور فخر تھا۔ جب مائرہ نے بھی قبول ہے کہا تو زوہان نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ نکاح کے فوراً بعد زوہان اسٹیج پر سے نیچے اترا اور مائرہ کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آج سے یہ لڑکی صرف مائرہ نہیں، مائرہ زوہان افندی ہے، اور جو کوئی اسے پریشان کرے گا اسے پہلے مجھ سے نمٹنا ہوگا۔ سب نے تالیاں بجائیں مگر حاذق اور اشال کے لیے یہ لمحہ ان کی اپنی یادوں کو تازہ کر گیا۔ حاذق نے خاموشی سے اشال کو ہاتھ میز کے نیچے تھام لیا۔ اشال، آج ہمارا بھی تو ایک طرح سے نیا نکاح ہوا ہے، دلوں کا نکاح۔ حاذق نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اشال نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ میں آپ کی ہوں حاذق، ہمیشہ کے لیے۔ رات کے وقت جب سب تھک کر چور ہو چکے تھے، سوہان نے مائرہ کو کمرے میں لانے کے لیے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا۔ وہ بازو لنگڑا کر چلنے لگا۔ اوئے ہوئے مائرہ، میرا زخم پھر سے درد کر رہا ہے، لگتا ہے گولی کا اثر اب ختم ہو رہا ہے۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ مائرہ پریشان ہو کر اس کے پاس آئی۔ کیا؟ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ جیسے ہی وہ فون اٹھانے لگی سوہان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی اس پیاری سی معصوم سی مسکراہٹ کی ایک ڈوز دے دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مائرہ نے اسے پیار سے گھورا۔ تم کبھی باز نہیں آؤ گے نا؟ میں واقعی ڈر گئی تھی۔ سوہان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ باز کیا ہوں؟ اب تو تم میری قانونی بیوی ہو، اب تو پوری زندگی ہمیں تنگ کرنا میرا فرض ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف آنے والی زندگی کے سنہرے خواب تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے، زندگی پر سکون ہو چکی تھی۔ شہروز کو عمر قید کی سزا سنائی دی گئی اور ایشان کی ماں نے بھی اب حاذق کو اپنے بیٹے کی طرح قبول کر لیا تھا۔ ایک شام حاذق جب دفتر سے گھر لوٹا تو پورا گھر خاموش تھا۔ اس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام تھا۔ اشال ہلکے گلابی لباس میں تیار کھڑی۔ حاذق نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آج کیا خاص بات ہے اشال؟ کیا ہماری شادی کی کوئی اور سالگرہ ہے جو مجھے یاد نہیں؟ اشال اس کے قریب آئی اور ایک چھوٹا سا گفٹ باکس اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ سالگرہ نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے ہماری آنے والی زندگی کا۔ حاذق نے دھڑک دل کے ساتھ باکس کھولا تو اندر ننھے بچوں کے جوتے رکھے تھے۔ حاذق کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ اشال، کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ اشال نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جی حاذق، ہم بابا بننے والے ہیں۔ حاذق نے اسے اٹھا کر ہوا میں گھمایا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ اشال، تم نے مجھے دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بنا دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بچوں کو اور تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ سال گزرتے گئے، افندی ہاؤس اور بچوں کے قہقہوں سے گونجتا تھا۔ حاذق اور اشال کا ایک بیٹا تھا جو بالکل اپنے باپ کی طرح خوشیلا مگر دل کا صاف تھا، اور سوہان مائرہ کی ایک بیٹی تھی جو اپنی ماں کی طرح خوبصورت اور باپ کی طرح شرارتی تھی۔ ایک شام وہ سب باغ میں بیٹھے تھے۔ سوہان ابھی بھی اپنی بیٹی کو چھپانے کے لیے مائرہ سے بحث کر رہا تھا کہ اسے ابھی سے کوئی لڑکا پسند نہیں کرنا، جبکہ حاذق اور اشال دور بیٹھے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ حاذق نے اشال کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ دیکھو اشال، وہ طوفان جو ہمیں برباد کرنے آیا تھا اس نے ہمیں ایک ایسی منزل پر لا کھڑا کیا ہے جہاں صرف سکون ہے۔ اشال نے مسکرا کر چاند کی طرف دیکھا۔ محبت اگر سچی ہو حاذق تو وہ ہر طوفان کا رخ موڑ دیتی ہے۔ آپ نے مجھے پناہ دی اور میں نے اس پناہ میں اپنی پوری دنیا پالی۔
تم صرف میری زندگی بیوی نہیں ہو اشال، تم میری روح ہو، میرا مان ہو اور میرا وہ عشق ہو جس کی تمہیں انتہا کر دی۔ اور اس طرح حاجق افندی اور اشال کی ادھوری کہانی ایک مکمل داستان عشق میں بدل گئی۔ سورج کی پہلی کرن نے جب حاجق اور اشال کے کمرے کے پردوں کو چھوا تو اشال کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ حاجق اب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص سختی اب نہیں تھی جو دنیا کے سامنے ہوتی تھی۔ اشال نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے باہوں میں بالوں میں پھیرا۔ اتنے سال گزر گئے مگر آپ کی یہ معصومیت صرف سوتے ہوئے ہی نظر آتی ہے۔ اشال نے سرگوشی کی۔ اچانک حاجق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی آنکھیں کھولے بغیر مسکرایا۔ جب پاس اتنی خوبصورت بیوی ہو تو جا کر اسے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مگر تمہارے لمس کی تپش نے مجھے جگا دیا۔ اشال شرما کر پیچھے ہٹنے لگی مگر حاجق نے اس کی گرفت مضبوط کر لی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو دن شروع ہوا ہے۔ حاجق چھوڑیے نا، ناشتہ بنانا ہے، بچے جاگ جائیں گے، اشال نے مصنوعی غصے سے کہا۔ حاجق اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ بچے سوہان کے پاس ہیں اور تمہیں پتہ ہے سوہان ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ یقیناً انہیں کوئی نیا شرارتی منصوبہ سکھا رہا ہوگا۔ ہمیں تھوڑا وقت اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ اشال ہنسی۔ سوہان بھائی کبھی بڑے نہیں ہوں گے، مائرہ بیچاری تو تھک جاتی ہے ان تینوں سوہان اور دونوں بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے۔ حاجق نے سنجیدگی سے ان کے آنکھوں میں دیکھا۔ اشال کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ رات نہ ہوتی، اگر شہروز تمہیں نہ اٹھاتا تو کیا ہم آج یہاں ہوتے؟ اشال کا چہرہ تھوڑا بھوجل ہوا، پھر اس نے حاجق کا ہاتھ تھام لیا۔ تقدیر کے راستے عجیب ہوتے ہیں حاجق، شہروز سے مجھے تباہ کرنا چاہا مگر اللہ نے اسے ذریعہ بنا دیا مجھے آپ تک پہنچانے کا۔ میں نے اپنے بابا کو کھویا، اس کا دکھ حیات رہے گا، مگر آپ نے مجھے جو مان دیا اس نے میرے سارے زخم بھر دیے۔ حاجق نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے صرف تمہیں اپنایا نہیں اشال، میں نے تمہاری روح کی حفاظت کی ہے۔ تو میری زندگی کا وہ حاصل ہو جس پر میں جتنا فخر کروں کم ہے۔ ادھر نچلی منزل پر سوہان اپنے چھوٹے بیٹے ایان اور حاجق کے ساتھ حمزہ کے ساتھ کوشن فائٹ میں مصروف تھا۔ پورا لاؤنج میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ حملہ! سوہان نے چلاتے ہوئے ایک بڑا تکیہ حمزہ کی طرف پھینکا۔ مائرہ کچن سے نکلی اور یہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ سوہان افندی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی صفائی کروائی تھی۔ سوہان ایک صوفے کے پیچھے چھپتے ہوئے بولا۔ مائرہ بی بی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ہم ملک کے سرحدوں کی حفاظت کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ حمزہ دشمن مائرہ کی طرف مت دیکھو، اپنا نشانہ پکا رکھو۔ مائرہ نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ دشمن؟ اچھا تو آپ میں دشمن ہو گئی؟ سوہان تم ان بچوں کو بگاڑ رہے ہو۔ حمزہ بالکل اپنے پاپا جیسا سنجیدہ تھا، تم نے اسے بھی کارٹون بنا دیا۔ سوہان باہر نکلا اور مائرہ کے قریب آ کر اس کے کان میں بولا۔ سنجیدگی کے لیے بھائی کافی ہے نا، اس گھر کو تھوڑی رونق بھی تو چاہیے، اور وہ رونق مجھ سے اور میرے ان سپاہیوں سے آتی ہے۔ مائرہ نے غصہ پینے کی کوشش کی مگر سوہان کی معصوم شکل دیکھ کر ہنس پڑی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ اچھا اب یہ سب سمیٹو، ناشتہ تیار ہے۔ سوہان نے بچوں کو اشارہ کیا۔ سپاہیوں مشن ملتوی، اب ہمیں طاقت یعنی ناشتے کی ضرورت ہے۔ شام کے وقت جب پورا خاندان باغ میں جمع تھا، حاجق کی والدہ بڑی بیگم بھی وہاں موجود تھی۔ وہ اپنے پودوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ حاجق بیٹا، بڑی بیگم نے پکارا ہے، آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب تم اشال کو پہلی بار اس گھر لے کر آئے تھے۔ تم کتنا غصے میں تھے اور یہ بچی کتنی ڈری ہوئی تھی۔ اشال نے مسکرا کر حاجق کو دیکھا۔ جی امی، یہ تو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے کسی جلاد کے گھر پناہ لے لی ہے۔ حاجق نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ جلاد نہیں تھا، میں بس تھوڑا پروٹیکٹو تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری نازک سی بیوی پھر سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ سوہان نے لقمہ دیا۔ بھائی آپ تو ایسے ڈرتے تھے جیسے بھابھی کوئی شیشے کی گڑیا ہوں جو چھونے سے ٹوٹ جائیں گی۔ حالانکہ بھابھی نے جس طرح شہروز کے سامنے اسٹینڈ لیا تھا وہ تو کسی شیرنی سے کم نہیں تھا۔ اشال کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ ہمت مجھے حاجق نے دی تھی۔ جب آپ کو کوئی اپنا آپ پر یقین رکھتا ہو نا تو آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں۔ حاجق نے مجھ پر تب یقین کیا جب میری اپنی ماں نے مجھے دھتکارا۔ مائرہ نے اشال کا ہاتھ دبایا۔ آپی اب وہ سب ماضی ہے، آپ دیکھیں اشال کی ماں مامی کتنا پچھتاتی ہیں، اور اب تو وہ آپ کے بغیر ایک دن نہیں رہتی۔ سچ ہے، اشال نے کہا، معاف کر دینا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ رات کے وقت جب بچے سو گئے، حاجق اور اشال ٹیرس کی منڈیر پر کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ اشال، حاجق نے خاموشی کو توڑا، تمہیں یاد ہے پیرس میں آئیفل ٹاور کے سامنے تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اشال نے سوچتے ہوئے کہا، یہی کہ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی؟ نہیں، تم نے کہا تھا کہ تم میری زندگی کو رنگوں سے بھر دو گی، اور دیکھو آج میرا گھر، میرا دل اور میری روح تمہاری وجہ سے روشن ہے۔ حاجق نے اس کا ہاتھ اٹھا کر چوما۔ حاجق آپ جانتے ہیں، اشال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، عورت کو دولت یا محل نہیں چاہیے ہوتے، اسے صرف ایک ایسا گریبان چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ سر رکھ کر رو سکے، اور ایک ایسا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے جو اسے کبھی گرنے نہ دے۔ آپ نے مجھے وہ دونوں چیزیں دی۔ حاجق نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ تمہاری پناہ میرا عشق ہے اور میرا عشق تمہاری پناہ۔ ہم نے جو دکھ دیکھے وہ اس سکھ کی قیمت تھی جو آج ہمیں میسر ہے۔ اشال نے آنکھیں بند کر لی، اسے حاجق کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، وہ دھڑکن جو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت نغمہ تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں حاجق افندی، اور میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ اشال، حاجق افندی، محبت صرف پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، یہ کانٹوں بھرے راستوں پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنے کا نام ہے۔ حاجق اور اشال کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب سب راستے بند ہو جائیں، جب اپنے بھی بیگانے ہو جائیں، تب بھی اگر ایک انسان آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو آپ پوری کائنات سے جیت سکتے ہیں۔ اشال کا اغوا، اس کے باپ کا انتقال اور معاشرے کی تہمتیں سب مٹ گئی، کیونکہ حاجق کی محبت نے ان سب پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا جسے
کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ سہان اور مائرے کی شرارتیں اس گھر کا نمک تھی جو زندگی کے تلخ ذائقوں کو میٹھا بنائے رکھتی۔ پابندی ہاؤس کی دیواریں آج بھی گواہ ہیں کہ وہاں صرف ایک خاندان نہیں رہتا، وہاں عشق کی پناہ رہتی ہے، ایک ایسی پناہ جس میں سکون ہے، عزت ہے اور لازوال محبت۔